نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اور دوسری آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ان دونوں آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ گو کہ قرآن پاک کے اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ کریم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ زکوٰۃ توحید و رسالت کی شہادت اور نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ یہ خالص مالی عبادت ہے اور اللہ کریم نے اسے ادا کرنے کا جو حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، آپ مومنوں کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کریں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور آتش دوزخ سے وہ نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اس کا قلب پاک ہو جائے۔ یعنی اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا لغت میں معنی ہے پاکیزگی، نمو اور برکت، اضافہ۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور اب زکوٰۃ جو ہے ہر آدمی ادا نہیں کرے گا، مالک نصاب زکوٰۃ ادا کرے گا۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب دونوں میں سے کوئی نصاب پایا جائے۔ اگر خالصتاً سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، اور اسی طرح چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی۔ کسی آدمی کے پاس دونوں چیزیں ہیں، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جب اس کے پاس ہو جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ویورز نے ایک سوال کیا ہے، کیا زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، وجوب زکوٰۃ کے لیے، فرضیت زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرا عاقل ہونا، جو پیسہ والا ہے وہ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، یعنی عقل جس کے اندر نہ ہو، غیر عاقل ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، اب وہ جو بالغ ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالغ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا، شریعت مطہرہ نے جو نصاب بیان فرمایا ہے اس نصاب کا ہونا۔ اس کے بعد آخری جو شرط ہے، اس نصاب پر 1 سال قمری لحاظ سے گزر جانا۔ اب تھوڑا سا یہاں پر وضاحت طلب ہے۔ وضاحت طلب کیا ہے؟ وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اب ایک آدمی کے پاس کچھ پیسے، نصاب ہے، نصاب کے پیسے ہیں، سال کے شروع میں ہے، بیچ میں نہیں تھا، جب آخر میں حساب کیا وہ مالک نصاب تھا، یعنی وہ 1 سال گزرنا اس پر قرار پایا۔ اب ایک آدمی کے پاس فیکٹری ہے یا اس کے پاس کوئی کارخانہ ہے، اس کے اندر مال ہے، وہ مال یا دکان ہے اس کے اندر، اب ایسا نہیں ہے کہ ایک دکان ہے اس کے اندر 50 قسم کا آئٹم ہے، وہ تمام چیزوں کا اس دکان میں 1 سال رہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح لازم کریں گے
تو دکاندار کے لیے زکوٰۃ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ان تمام مال کی ایک کیلکولیشن نکالیں گے، مال کی کیلکولیشن نکالنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے نصاب کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اس میں ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پیسے جو ہیں اس کے جو مالیت ہے اس کا ہونا اس پر ضروری ہے۔ تو اس طرح جس کے پاس وہ جو کہ زکوٰۃ کے مقدار کے جو رقم بنتی ہے وہ رقم موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی زکوٰۃ کی آخری جو شرط میں نے بتائی ہے اس ہمارے عربی کتابوں میں حولان حول کہا جاتا ہے۔ حولان حول کا معنی اس پر 1 سال گزرنا، تو یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس حولان حول کی تشریح کریں گے۔ تو میرے سامعین و ناظرین جس نے جو سوال کیا تھا تو اس کو یہ جواب مل گیا ہوگا یقیناً۔ سال گزرنا شرط ہے، سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے، سال کے شروع میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں سے صدقہ ادا کرنا چاہے، پیسے اگر غریب کو دینا چاہے، پابندی کوئی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی جو فرضیت کی جو معاملہ ہے وہ سال گزرنے پر ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کے اس پہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔